تقریباً 4 دن پہلے میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز آنے والا جو جمعہ ہوگا وہ ہمارا جہیز کی شرعی حیثیت کے بارے میں ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا وہ جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس عنوان سے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو نیٹ پر سوشل میڈیا پر آپ لوگوں نے بھی شاید دیکھی ہوگی کہ ایک بچی نے 23 سال کی عمر ہے اس کی، اور اس نے خودکشی کر لی صرف اس بات پر کہ اس کے گھر والے جہیز نہیں دے سکے اور رشتہ کرنے والوں نے رشتے سے انکار کر دیا اور اس کو گھر سے نکال دیا، اور اس بچی نے، اس لڑکی نے جو ہے وہ اپنی ویڈیو بنائی اور اس نے وہ خودکشی کر لی۔ تو یہ کتنی بڑی لعنت ہے جہیز کی، اور اس کا کیا لب لباب ہے، شریعت میں اس کا کیا طریقہ کار ہے، کہ آیا شریعت میں کچھ یہ جہیز کا لفظ بھی ہے یا نہیں ہے، یہ جہیز کا جو ہم نے رواج پکڑ رکھا ہے کیا یہ شریعت میں ہے یا نہیں ہے، اس پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ خالق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سن کر مجھے سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہیز اصل میں یہ کس سے بنا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ بنا ہے جہزہ یجہز تجہیز سے، باب تفعیل ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ساز و سامان تیار کرنا، کسی کے لیے ساز و سامان تیار کر دینا، اس کو جہاز کہتے ہیں، کہ کسی کے لیے ساز و سامان تیار کر دینا۔ اب مردے کے لیے بھی جو ساز و سامان تیار کیا جاتا ہے مردے کی تکفین کے لیے، اس پر بھی لفظ تجہیز استعمال ہوتا ہے۔ کسی مسافر کے لیے، کسی مسافر نے کہیں دور جانا ہے تو اس کے لیے بھی جو لفظ استعمال ہوتا ہے، جو اس کے لیے سامان اور جو اس کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے، وہ اپنے کپڑے وغیرہ یا کوئی سفر کا سامان وہ اپنے ساتھ لیتا ہے، تو اس کے لیے بھی جہیز کا لفظ، تجہیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جہزہ یجہز تجہیز، اس کا مطلب یہ بنتا ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ کوئی بھی سامان، چاہے وہ سفر کے لیے ہو، چاہے وہ عورت کی رخصتی کے بعد اس کے گھر کے لیے ہو، چاہے وہ کفن کے لیے ہو، مردے کے کفن کے لیے استعمال کیا جائے، تو اس لیے جب مردے کو نہلاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جی تجہیز و تکفین، تجہیز و تکفین، تو مردے پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہے اس کی ایک لفظی اور ایک ورڈ کی جو ہے، ایک لفظ کی جو تحقیق ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ لیکن اس کی ایک مثال قرآن پاک سے بھی ملتی ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے پاس ان کے بھائی آئے اور ساز و سامان کے لیے، کیونکہ قید پڑ چکا تھا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لوگ بھوکے پیاسے مر رہے تھے، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام رعیت کو، اس وقت آپ بادشاہ تھے اور اپنی تمام رعیت کو غلہ اور اناج فراہم کر رہے تھے، تو آپ کے بھائی جب آپ کے پاس آئے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں اس لفظ کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ دیکھیں جہیز کا ذکر نہیں ہے، جہیز کا جو معنی ہے وہ اور ہے، جہیز کا جو لفظ ہے یہ کس معنی کے لیے عربی میں آیا ہے، اس کا مطلب اور ہے۔ ہم نے یہ، میں ابھی آپ کو صرف اس جہیز لفظ کا معنی بتا رہا ہوں کہ جس کو ہم بیٹی کے لیے، جو ہم کہتے ہیں کہ بیٹی کو ساز و سامان دینا، یہ جو ہے یہ شرعی طریقہ کار ہے اور اس کے شریعت میں جو ہے اس کا کوئی وجود ہے، تو ہم اس کے لیے یہ لفظ پتہ نہیں کیا اس کو سمجھتے ہیں اور بڑے اچھے انداز سے کہتے ہیں جی ہم جہیز دے رہے ہیں یا ہم جہیز لے رہے ہیں، حالانکہ یہ اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہے لفظ، یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام نے ان کا ساز و سامان انہیں مہیا کر دیا، وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، میں نے آپ کو بتایا کہ جہیز کا معنی کسی کے لیے ساز و سامان تیار کر دینا ہے،
کسی کے لیے جہیز کا معنی جو ہے وہ ساز و سامان تیار کر دینا۔ فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے جہیز کا جو ہے وہ سامان وہ تیار کر دیا، اب انہوں نے کوئی بیڈ تو نہیں دیا تھا، انہوں نے کوئی کپڑے یا انہوں نے کوئی ایسا تو نہیں، وہ تو ایک کھانے کے لیے غلہ تھا جو ان کے پاس ختم ہو چکا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کون سا لفظ استعمال فرمایا؟ جہیز کا۔ جہزا یجہزو، فرمایا ولما جہزہم بجہازہم، کہ جب یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ مہیا کر دیا، جب ان کا ساز و سامان ان کے لیے تیار کر دیا، تو فرمایا کہ پھر وہ لے کر اپنے گھر کو آ گئے۔ اور امام راغب اصفہانی آپ مفردات القرآن میں اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ جہیز اس سامان کو کہا جاتا ہے کہ جو تیار کیا گیا ہو سفر کے لیے جو سامان تیار کیا گیا ہو، جو پیکنگ کی گئی ہو سفر کے لیے، اس کو جہیز کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو سامان سفر کے لیے تیار کیا گیا ہو اس کو جہیز کہتے ہیں، اور اسی سے معنی بنتا ہے اٹھانا یا اٹھنا یا بھیجنا، یہ اس کا معنی ہے۔ اور جدید لغت میں، اسلامی انسائکلوپیڈیا میں جدید لغت میں جہیز کی تعریف جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت جو ساز و سامان دیتا ہے اس کو جہیز کہتے ہیں۔ یہ آج کی جدید تاریخ ہے، یہ آج کی جدید تعریف ہے جو کی گئی ہے اسلامی انسائکلوپیڈیا میں، کہ کہا کہ جہیز اس چیز کا نام ہے جو باپ اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت بطور تحفہ، بطور ہبہ اس کو دیتا ہے، اس کو جہیز کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ جہیز کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب جب جہیز کا تصور نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے تو جہیز آیا کہاں سے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تمام قرآنی آیات 6666 آیات بینات ہیں، 30 پارے ہیں قرآن کے، اور 114 صورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں۔ تمام آیات بینات کو پڑھیں تو ایک لفظ بھی آپ کو ایسا اشارتاً بھی نہیں ملے گا جو اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ بیٹی جب گھر سے جائے گی تو وہ اپنے ساتھ جہیز کا سامان لے کر کے جائے گی۔ پورے قرآن میں نہیں ہے۔ اور قرآن کے بعد پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ، اللہ کے پیارے محبوب کی 4 بیٹیاں ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب نے کسی بیٹی کو بھی جہیز نہیں عطا فرمایا۔ حالانکہ ان کے سامنے تو کیا ہے، وہ کیا نہیں دے سکتے، وہ ہاتھ اوپر کریں تو جناب والا جو ہے وہ جنت سے سامان اٹھا کر کے اپنی بیٹی کو دے دیں، احد پہاڑ سونے کے بنا کر کے اپنی بیٹی کو دے دیں تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اللہ کے حبیب نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی اور کسی کو بھی جہیز کا سامان نہیں دیا، کسی کو بھی جہیز کا۔ جب یہ لفظ ہی قرآن میں اس معنی میں استعمال نہیں ہوا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا پھر یہ لب لباب یہ بنتا ہے کہ جہیز جو ہے اس کا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ اگر جو مروجہ جہیز ہے اس کا اسلام میں تصور ہوتا تو پھر قرآن میں کوئی آیت تو ہوتی، نا کہ جی اپنی بیٹیوں کو جہیز دو، قرآن میں کوئی آیت ہوتی، لیکن قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حدیث مبارکہ میں کوئی ایسی تربیت ہوتی، حدیث مبارکہ میں کوئی ایسا فرمان اللہ کے رسول کا ہوتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اب کیا وجہ ہے، کہاں سے بنا یہ جہیز، اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو بہت سادہ سی بات ہے جناب، کہ یہ بر صغیر پاک و ہند جب اس میں اسلام نہیں آیا تھا، اور محمد بن قاسم جب سندھ میں آئے اور اس بر صغیر میں انہوں نے جب قدم رکھا، تو پھر جب اسلام یہاں پر اسلام کی اشاعت اور ترویج ہوئی، جب یہاں پہ اسلام پھیلنے لگا، تو تب یہاں پر ہندو تھے، کافر تھے، مشرک تھے۔ اس وقت یہاں پر تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ دیوتاؤں کو مانا جاتا تھا، 1 لاکھ سے زیادہ بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ یہاں پر فرقے اور مذہب تھے۔ اب جب اسلام یہاں پر آیا، اسلام کے جب کلمہ پڑھ کر لوگ مسلمان ہونے لگے اور جوک در جوک اسلام لانے لگے، تو پھر
یہاں پر جو رسمیں تھیں، جو رواج تھے، جو رواج تھے، وہ مسلمانوں کی ویسی تربیت نہ ہو سکی جیسی اللہ کے رسول نے مدینے میں صحابہ کی فرمائی تھی، جیسے اللہ کے حبیب نے صحابہ کی تربیت مدینے میں فرمائی تھی، ویسے یہاں پہ بر صغیر میں مسلمانوں کی تربیت نہ ہو سکی، تو مسلمانوں نے وہی رسمیں، وہی رواج جو وہ جب ہندو تھے، جب وہ غیر مسلم تھے، تو انہوں نے وہی رسمیں، وہی رواج اپنانا شروع کر دیے، اور انہی رواجوں پر یہ مہندی کی رسم ہندوانہ ہے، یہ رت جاگا جو ہے یہ بھی ہندوانہ ہے، اور یہ اس کے علاوہ جتنے بھی اور رسمیں ہیں یہ سب مسلمانوں کی آج مروجہ شادیوں میں جتنی بھی رسمیں ہیں یہ سب غیر مسلم کی وضع کر دی ہیں، اور یہ سب ہندوانہ رسمیں ہیں۔ ان سب رسموں کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ تاریخ اسلام پڑھیں، آپ اسلام کی جب تاریخ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں اور پھر صحابہ میں سے کسی کی شادی ہو تو ایسا ہوا ہو کہ وہ جو ہے وہ مہندی لگ رہی ہو یا مہندی کی رسم ہو رہی ہو یا اس کے علاوہ جتنا بھی ہو رہا ہو، تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو جب مسلمان بر صغیر میں آئے تو بہت سی ایسی رسمیں تھیں جو مسلمانوں نے اپنا لی، بہت سی ایسی رسمیں تھیں کیا جو مسلمانوں نے کیا کیا، مسلمانوں نے اپنا لی، مسلمانوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ جب بہت سی رسموں پر مسلمانوں نے عمل کرنا شروع کر دیا تو ان رسموں میں سے ایک رسم تھی جہیز دینا۔ اب اس کو، اب جہیز کے لفظ کو اب اگر دوسرے لینگویج میں دیکھیں، ہندوؤں کے مذہب میں، تو اس کو دان کرنا کہتے ہیں۔ اس کا لفظ کنیا دان بھی استعمال آپ سنتے رہتے ہیں، ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جو ہندو تھے وہ اپنی بیٹی کو وراثت نہیں دیتے تھے۔ کیا ہوتا تھا جی؟ اپنی بیٹی کو وراثت نہیں دیتے تھے، بیٹی کا وراثت سے کوئی حق نہیں ہوتا تھا۔ تو اب جو ہندو، جو غیر مسلم اپنی بیٹی کو وراثت نہیں دیتے تھے تو وہ ان سے جتنا بن پڑتا تھا اپنی بیٹی کو خوش کرنے کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے اپنی بیٹی کو جتنا سامان ہو سکتا تھا وہ مہیا کرتے تھے کہ بیٹی خوش ہو جائے کہ باپ کی وراثت سے تو کچھ نہیں ملا لیکن باپ نے ساتھ بہت کچھ دے کے بھیجا ہے۔ اب جب شادی ہو جاتی تھی تو اس کے بعد جناب ہندوؤں کے رواج کے مطابق، ان کی رسموں کے مطابق بیٹی جو ہے وہ اپنے والد کے گھر پھر نہیں آ سکتی تھی۔ اس کا اگر شوہر مر بھی جاتا تو ساری زندگی اس نے اپنے سسرال میں گزارنی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا تھا جب بیٹی کے پاس اپنا رہنے کے لیے گھر ہو، جب بیٹی کے پاس اپنے پہننے کے لیے کپڑے ہوں، جب بیٹی کے پاس رہائش کے مکان میں تمام تر چیزیں اس کی اپنی موجود ہوں، کیونکہ جب اس کا شوہر مر جاتا تھا تو پھر سسرال والے بھی جو ہیں وہ اس سے ناتا اور رشتہ توڑ دیتے تھے۔ تو یہ بتانے کا مقصد، یہ پس منظر سارا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو جہیز یہ اسلامی تصور ہی نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جس سے ہم اس جہیز کو جائز قرار دے دیں۔ کوئی بھی ایسا تصور، کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جو مروجہ جہیز ہے اس کو ہم جائز قرار دے سکیں۔ اور پھر اب میں پتہ چل گیا کہ یہ جو جہیز کی رسم ہے، یہ جو جہیز کا رواج ہے، یہ جو جہیز دینا ہے، یہ مسلمانوں کا رواج نہیں ہے بلکہ یہ ہندوؤں، کافروں اور غیر مسلموں کا رواج ہے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ جہیز دیتے تھے، اپنی بیٹی کو وراثت نہیں دیتے تھے۔ حالانکہ رب نے مسلمانوں میں، اہل ایمان میں، اسلام والوں میں جو اسلام قبول کرتے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ اپنے حقوق میں سے خواتین کو حق ادا کرو، تمہارے ہر مال میں، تمہاری ہر چیز میں، تمہاری زمین میں، تمہاری جائیداد میں، ہر چیز میں تمہاری، وہ تمہاری عورت جو ہے، خواتین جو ہیں، بیٹیاں جو ہیں، بہنیں جو ہیں، مائیں جو ہیں، وہ ہر چیز میں وراثت کی وہ حقدار ہے۔ جتنا جس شریعت نے، جتنا جس کے لیے مقرر کیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ اس کو حق ویسا ادا کرو، اس کو حق کیا کرو جی؟ ویسا حق ادا کرو۔ بیٹی کے لیے جہیز شریعت نے مقرر نہیں کیا،
بیٹے کے لیے شریعت نے وراثت مقرر کی ہے کہ وراثت دو، لیکن عرب میں بھی اور عرب کے علاوہ دیگر ممالک میں اور بر صغیر میں بھی ایسا ہوتا تھا، اسلام سے پہلے بھی تو بیٹی کو کوئی اتنی وقت نہیں تھی، عورت کا کوئی اتنا مقام نہیں تھا، عورت کا کوئی اتنا مرتبہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ بیٹی پیدا ہوتی تھی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اسلام نے بیٹی کو اتنی یہ طاقت اور اتنی پاور عطا فرمائی ہے، اتنا مقام اور اتنی عزت اسلام نے بیٹی کو عطا فرمائی ہے، عورت کو اتنا مقام عطا فرمایا کہ عورتوں کو جو ہے وہ مردوں کے قائم مقام کھڑا کر دیا۔ اور یاد رکھو یہ جہیز یہ ہندوانہ رسم ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اور ایک روایت جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس روایت کو پیش کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو نکاح تھا اس وقت جب ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، سنن نسائی شریف میں سیاستہ کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے جہیز تیار کیا۔ یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے، اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کیا کیا؟ بولیں تو صحیح، کیا کیا؟ جہیز تیار کیا۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہیز، میری طرف توجہ رکھیں جناب، ہاں میں سیدھی گل کر رہے ہیں تواڈے نال، کوئی مطلب انج نہیں کہ تانوں بین نہیں وجا کے سنا رہے، اب تسی انگیلی نال سنو۔ اج تو پہلے میں دعوے نال کہنا کہ اس مسند تے بیٹھ کے کسی نے جہیز دے بارے گل نہیں کیتی ہونی۔ ہاں توجہ نال سماعت فرماؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے، جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ کے رسول نے جہیز تیار کیا۔ کیا کیا جی؟ لفظ استعمال ہوا ہے جہزہ، جہیز تیار کیا۔ اب یہ تو سب سناتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو جہیز رسول اللہ نے دیا، حالانکہ یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ قرآن میں یہ لفظ ساز و سامان تیار کرنے کے معنی میں ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب نے اپنی بیٹی کے لیے سامان تیار کروایا۔ کیسے کروایا؟ پس منظر کیا ہے اس کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ نے جب مشورہ کیا، کسی نے کہا عمر کو جانا چاہیے، کسی نے کہا ابو بکر صدیق کو جانا چاہیے حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے، لیکن رب نے عرش سے فیصلہ فرما دیا تھا کہ علی کو جانا چاہیے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فاطمہ کا نکاح جو ہے وہ علی سے ہوگا۔ تو جب حضرت علی نے پیغام نکاح نبی پاک علیہ السلام کے پاس بھیجا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا کچھ ہے؟ حق مہر کے لیے تمہارے پاس کیا کچھ ہے جو تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی ساز و سامان جمع نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی جو تھے وہ رسول اللہ کے پاس رہا کرتے تھے، رسول اللہ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش، آپ کو پالنا اور آپ کو سنبھالنا یہ رسول اللہ کی ذمہ داری تھی، اور رسول اللہ کے پاس رہا کرتے تھے۔ تو آپ نے عرض کی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، صرف ایک ذرہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ اپنی ذرہ جاؤ بیچو، اور اس سے جو پیسے بنتے ہیں وہ کچھ درہم میں آپ نے وہ ذرہ بیچی، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان غنی کو بیچی، اور حضرت عثمان غنی نے پھر وہ جو ذرہ تھی وہ بطور ہدیہ، بطور تحفہ، بطور ہبہ وہ واپس حضرت علی کو کر دی۔ اب جو پیسے حضرت علی لے کر آئے تھے نا، جو پیسے وہ ذرہ بیچ کر حضرت علی لے کر آئے تھے، اس پیسوں سے نبی پاک علیہ السلام نے ایک چادر خریدی اور اس کے لیے تکیہ بنایا، اور ان پیسوں سے پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 4 چیزیں عطا فرمائی، وہ ان پیسوں سے تھیں جو حضرت علی نے اپنی ذاتی ذرہ بیچی، اور اس پیسوں سے نبی پاک علیہ السلام نے فاطمہ کے لیے پھر سامان خریدا۔ کیا کیا جی؟ تو جہیز کس کے پیسوں سے تیار ہوا ہے؟ بتائیں تو صحیح یار، نہ دے وے میرے پر منیا نہ منیا، تسی گل تے کرو۔
کس کے پیسے وہ لگے؟ حضرت علی کے لگے نا، پیسے کس کے تھے؟ وہ حضرت علی کے۔ تیار کیوں کروایا رسول اللہ نے؟ وہ کوئی اپنی بیٹی کے لیے نہیں تیار کروایا، بلکہ اللہ کے حبیب کے پاس حضرت علی رہتے تھے، تو حضرت علی کی پرورش کرنا نبی پاک علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، رسول اللہ کی ذمہ داری تھی۔ بیٹے کی طرح حضرت علی آپ کے پاس رہتے تھے، چھوٹے بھائیوں کی طرح آپ کے پاس رہتے تھے، تو آپ نے سارا جہیز کا سامان وہ علی کی طرف سے تیار کروایا۔ کس کی طرف سے تیار کروایا جی؟ علی کی طرف سے تیار کروایا۔ اور یاد رکھیں، اللہ خالق کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اللہ نے فرمایا کہ مردوں کو عورتوں پر حکمرانی دی ہے، مردوں کو حاکم بنایا ہے، منتظم بنایا ہے، مردوں کو عورتوں پر تقویت دی ہے، قوامون علی النساء، طاقتور بنایا زیادہ مردوں کو۔ کس وجہ سے جی؟ دو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے مردوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، مردوں کو کیا کیا؟ فضیلت دی ہے، اور فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فرمایا مردوں کو عورتوں پر اس لیے بھی حاکم بنایا ہے کہ مرد عورت پر خرچ کرے گا۔ کیا کرے گا جی؟ مرد عورت پر کیا کرے گا جی؟ خرچ کرے گا۔ فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ وہ مرد جو ہے وہ اپنے مال سے، اپنی جائیداد سے، اپنی دولت سے اس عورت پر خرچ کرے گا، عورت پر وہ خرچ کرتا ہے، اس لیے مردوں کو طاقتور بنایا۔ مردوں کو کیا بنایا جی؟ طاقتور بنایا۔ تو اس قرآنی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کی تمام تر ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے۔ اس کے کیا ہے؟ شوہر پر ہے۔ رب نے فضیلت ہی اس لیے عطا فرمائی ہے، بزرگوں بابیو، رب نے فضیلت ہی مرد نو اس وجہ تو عطا فرمائی ہے کہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ وہ عورت کے لیے کھانے پینے کا اور ہر چیز کا وہ جو ہے وہ بندوبست کرتا ہے، ہر چیز کا وہ اس کے لیے کھانے پینے کا ہر چیز کا وہ بندوبست کرتا ہے، رہائش کا بندوبست کرتا ہے، کھانے کا جو ہے وہ اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے پھر جو ہے وہ ہر چیز کا انتظام اور اہتمام کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ جب مرد کی ذمہ داری بڑی ہے تو پھر مرد کا مقام بھی بڑا ہونا چاہیے۔ پھر مرد کا کیا ہونا چاہیے جی؟ مقام بھی بڑا ہونا چاہیے۔ اور اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ اگر تم نکاح کی طاقت رکھتے ہو، ہاں جی سوال آ جائے گا تو اسی اتنا سوال کرو گے، لیکن میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ جہیز جی وہ لڑکی تو نہیں لائے گی ساتھ، اس کا تو جہیز لانا ساتھ حرام ہے اور یہ گناہ ہے، تو پھر اب جو بچوں کی ہم شادیاں کیسے کریں گے؟ ہم اتنا سامان نہیں دے سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری نے 2 باب باندھے ہیں، 2 باب امام بخاری نے، صحیح بخاری شریف میں 2 باب، تیسرا رستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم، جو تم میں سے استطاعت رکھے الباعۃ نکاح کی، فلیتزوج، پھر وہ نکاح کر لے، پھر وہ کیا کرے جی؟ نکاح کر لے۔ جس بندے کے پاس طاقت ہو، جس بندے کے استطاعت ہو، جس بندے کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ نکاح کرتے وقت اپنا گھر، اس میں رہنے کا ہر ساز و سامان، کھانا پینا، رہائش، ہر چیز وہ اپنی ذمہ داری پر اٹھا سکتا ہے، من استطاع، جو اپنی ذمہ داری پر اٹھا سکتا ہو، فرمایا کہ پھر وہ نکاح کرے۔ پھر وہ کیا کرے جی؟ پھر وہ کیا کرے جی؟ نکاح کرے۔ جو بندہ، مجھے یہ بتاؤ او بابیو، جیڑا بندہ اپنا پین واسطے سمن واسطے 2 منجیاں نہیں خرید سکتا، ان دے گل تسی اپنی بیٹی پاندے پیو ہیں؟ جیڑا بندہ سمن واسطے 2 بستر نہیں خرید سکتا، ان دے گل تسی اپنی بیٹی پا رہے ہو۔ جیڑا بندہ اپنے استعمال واسطے 4 برتن نہیں خرید سکتا، کیڑی مطلب مجبوری بنی ہے، ان دے گل تسی اپنی بیٹی پا رہے ہو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر وہ استطاعت رکھے، اگر وہ کیا کرے جی؟ طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، من استطاع،
آج دا موضوع بڑا خشک ہے، نہ کوئی مطلب تسی سن رہے ہو کنا تو ادھر ادھر لگا رہے ہو، کوئی گل نہیں، لیکن اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ من استطاع، جو بندہ یہ استطاعت رکھتا ہو، منکم، تم میں سے، نکاح کی، فرمایا پھر وہ نکاح کرے، پھر وہ کیا کرے؟ نکاح کرے۔ اور دوسری بات اللہ کے حبیب نے کیا فرمائی؟ فرمایا ومن لم یستطع، اور جو بندہ استطاعت نہ رکھے، جو بندہ استطاعت نہ رکھے، پھر وہ کیا کرے؟ فلیصم، پھر وہ کیا کرے؟ روزے رکھے، پھر وہ کیا کرے جی؟ ہاں، پھر وہ کیا کرے؟ روزے رکھے۔ جو مرد اپنے گھر سے اپنے لیے ساز و سامان نہیں خرید سکتا، اس کے اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنے رہنے کے لیے جگہ بنا سکے، وہ اپنے بیٹھنے کے لیے کرسی خرید سکے، اپنے سونے کے لیے چارپائی خرید سکے، اوڑھنے کے لیے کمبل اور بچھونے کے لیے بچھونا خرید سکے، اور اپنے کھانے پینے کے لیے برتن خرید سکے، جس کے پاس اتنی طاقت اور وسعت نہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کو نکاح کرنے کا حق نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے اور رب سے دعا مانگے کہ اللہ خالق کائنات اتنی طاقت اسے عطا فرمائے کہ وہ اپنے پیسے سے، اپنے پاس سے جو ہے وہ اپنا ساز و سامان تیار کر کے پھر وہ نکاح کرے۔ جس کے پاس اتنا ہے ہی نہیں جی، اس کا تو نکاح کرنا ویسے جائز نہیں ہے، اس کا جی نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ ایسے بڑے چار ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ بیٹی والے کے سر پہ بوجھ بنا کے ہم نے یہ خریدنا ہے، ہم نے یہ لینا ہے، ہم نے وہ لینا ہے، جی لاکھوں کروڑوں کے جو ہیں وہ بل چلے جاتے ہیں، اور پھر اب باپ جو ہے وہ بیٹی کا وہ اپنے ادھار اور وہ قرضے اتارتا اس کے جو ہے وہ قبر میں چلا جاتا ہے، پھر اس کی نسلیں وہ قرضے اتارتی رہتی۔ کیا یہ ہے اسلام؟ کیا یہ ہمارا دین ہے؟ کیا یہ ہمارا مذہب ہے؟ کیا یہ ہے اس بات کا کہ ہم وہ کلمہ مسلمان ہیں اور ہم ایمان والے ہیں اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ کا؟ میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں اور تمام لوگوں کو، جتنے بھی یہ جو جہیز دینے والے اور لینے والے، میں آج یہ علل اعلان کہہ رہا ہوں، جو مروجہ نظام جہیز کا ہے کہ اس وقت تک بیٹی کو بیایا نہیں جاتا کہ جب تک جہیز تیار نہ ہو جائے، اور نکاح کرنے کے لیے اس وقت تک لڑکے والے نہیں جاتے کہ جب تک وہ جہیز بیٹی جو ہے وہ گھر لے کر کے نہ آئے، اور اگر کوئی جہیز تھوڑا لے کر کے آ جائے تو ساری زندگی اس کو تانے اور مینے سننے پڑتے ہیں۔ میں علل اعلان کہہ رہا ہوں، یہ تمام کا تمام طریقہ، یہ تمام کی تمام رسم قرآن کی روح سے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روح سے، یہ تمام کی تمام رسم یہ ناجائز اور حرام ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ ہاں جی، ہن ویکھو تسی آدھا ویکھو نا، بیوی دے جہیز دے سامان تے ستے پہ ہو تو ستے رہو، پھر کوئی فکر نہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دا کوئی فکر، نہ رب دے قرآن دا کوئی فکر۔ اگر جناب والا تسی سسرال اور اپنے جڑا ہے نا انہاں کو لے کے اپنے اتے اگر چادر بڑی خوبصورت اور بڑے جڑا ہے نا جناب ٹور نال دس دیو تو پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان نو تسی تار تار کر دیتا۔ ہاں جی، اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی بیٹی نو جہیز، بولو تے صحیح، جہیز نہیں دیتا۔ اور جہیز دیون دے وچ اے جدوں مینوں اے دسو، جدوں اے چیز جدوں قرآن دے وچ موجود نہیں ہے، اے چیز جدوں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے وچ موجود نہیں ہے، تے پھر اس چیز دا جائز ہون دا تصور اسی کس طرح کر سکنے ہیں؟ پھر اسی ان دا کوئی تصور کر سکنے ہیں؟ جہیز کا لفظ یہ قرآن میں اس معنی کے لیے تو استعمال ہی نہیں ہوا، جہیز کا لفظ قرآن میں اس معنی کے لیے تو استعمال ہی نہیں ہوا۔ پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں جہیز کا لفظ اس معنی کے لیے تو استعمال ہی نہیں ہوا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیٹیوں کی شادی، بلکہ ایک حضرت عثمان غنی کے ساتھ اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کی ہے، لیکن کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کسی بھی مقام پر وہ جہیز جو ہے وہ ذکر ہی نہیں ہوا۔ اللہ کے حبیب کو جہیز دیتے تو قرآن میں نہ ہوتا تو مصطفیٰ کے فرمان میں تو ہوتا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رستے بتائے
کہ اگر کوئی بندہ جوان ہو جائے، جوان ہو تو پھر اس کے پاس طاقت ہو، وسعت ہو، وہ اپنا کما سکتا ہے تو پھر وہ نکاح کر لے۔ اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اپنا کھانے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، پینے کے لیے وہ اپنا انتظام نہیں کر سکتا، فرمایا وہ روزے رکھے۔ اب اگر تیسرا رستہ ہوتا کہ خود گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بیٹا کام کچھ بھی نہیں کرتا ہے، ساری دن جو ہے نا وہ سارا دن وہ گھر میں پڑا رہتا ہے، نہ اس کو کمانے کا فکر ہے، نہ اس کو کھانے کا فکر ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی فکر نہیں، اور آپ اٹھ کر کے جو ہے نا وہ بیٹی بالوں کے پاس چلے جائیں، جی ہمیں آپ سامان بھی دیں، ہم نے چلو جی اسی بند سد کر کے نا اسی ایک مکان بنا لیا ہے، بس ہن تسی وہ بھر دیو ہیں، پھر اسی آدھا پتر دوڑے نال ویاہ دیاں گے، نکاح اسی کر دیاں گے۔ اے کوئی طریقہ نبی پاک علیہ السلام دسن تہا نا، کوئی تو دسنا بے جے لڑکے کول نہ ہوئے، جوان ہو جاوے تو ان دی شادی مڑ لڑکی والے کول جہیز لے کے تسی کر دے وے، کوئی طریقہ تو دسنا نہیں دسیا۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا اگر وہ استطاعت نہ رکھے، مالم یستطع، اگر وہ استطاعت نہ رکھتا ہو تو فرمایا وہ روزے رکھے۔ وہ کیا کرے جی؟ وہ روزے رکھے۔ اور تمام فقہی کتابوں میں، تمام فقہ کی کتابوں میں، ٹائم فیس کی طرف نہ دیکھیں، 5 منٹ لیٹ بھی ہوگی تو خیر ہے، اے جمعہ موڑ نہیں پڑی نا، تمام فقہ کی کتابوں میں کہیں بھی یہ موجود ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے جہیز وہ لڑکی لائے گی، نہیں، بلکہ فرمایا النفقۃ واجبۃ للزوجۃ علی زوجہا، فرمایا نفقہ جو ہے نا یہ عورت کا نفقہ، یہ کھانا پینا، یہ بیٹھنا اٹھنا اس کا، یہ اس کا سارا جو پہننا، یہ سونا، یہ اس کا جس گھر میں رہنا، فرمایا یہ سب چیزیں، یہ عورت کی سب چیزیں وہ علی زوجہا، اس کے شوہر پر واجب ہے۔ کیا ہے جی؟ اس کے شوہر پر واجب ہے۔ اگر وہ شوہر اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کی جو ہے وہ اس کا سامان نہیں اس کو دے سکتا، اس کو کھانے کے لیے نہیں دے سکتا، اس کو بیٹھنے کے لیے نہیں دے سکتا، اس کو ایک گھر نہیں دے سکتا، تو پھر اس کو نکاح کرنے کا بھی حق، اس کو نکاح کرنے کا بھی حق، پھر اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کیا کرے جی؟ روزے رکھے۔ اور پھر یاد رکھو، سادہ سی بات ہے، یہ تو قرآن و حدیث کی بات ہے نا جی۔ اور پھر اس کی دوسری جو ہے، ایک بندہ وہ اپنی بیٹی کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دیا ہے، بہت زیادہ مال اس کو دیا اور بہت زیادہ کچھ دیا، وہ اپنی بیٹی کو اپنی طرف سے کوئی تحفہ کے طور پر کچھ چیزیں دینا چاہتا ہے، تو ہم یہ جو جہیز کا کرتے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے نا، یہ جو جہیز کی ہم نمائش کرتے ہیں، یہ جو جہیز کو ہم لوگوں کے سامنے جہیز بنا کر اور لوگوں کے سامنے جو ہے ہم اس کو دکھاتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ خالق کے کائنات میں قرآن میں اس چیز کو بیان فرمایا والذین ینفقون اموالہم رعاء الناس، فرمایا اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور فرمایا کہ شیطان جس کا بھی ساتھی ہو گیا تو برا ہی ساتھی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اب ایک بندہ ہے وہ اپنی بیٹی کو ساز و سامان دے سکتا ہے جی، اب ہوتا یہ ہمارے ہاں کہ سارا سامان جو ہے وہ باہر لگ جاتا ہے اور پورے گاؤں میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے پیغام کہ جی آج فلانے دن فلانے ٹائم فلانی بیٹی دا جہیز دونوں دکھایا جائے گا، اور امیروں کے جو جہیز ہوتے ہیں وہ اش کر اور رشک بھری آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ایک غریب بیٹی کی اگر ماں چلی جائے تو وہ دیکھ کر کے اس کا کلیجہ تو پھٹ کر منہ کو آئے گا نا کہ میں بھی اپنی بیٹی کو اتنا دیتی مال، لیکن میں نہیں دے سکتی، میں بھی اپنی بیٹی کو اتنا صدقہ، وہاں پہ کوئی نوجوان لڑکی دیکھنے چلی جائے جو گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہو، اس بات پر کہ اس کا جو ہے وہ جہیز کا سامان تیار نہیں ہے، اس بات پر کہ وہ اس کا باپ اس کے لیے اس کا آگے کوئی رشتہ نہیں دیکھ سکتا، اس بات پر کتنی ہم اپنے گھروں میں دیکھیں یار، دور کی اور کسی ملک کی باتیں چھوڑیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، بیٹیاں جوان ہو کر کے بوڑھی ہو گئیں اس بات پر کہ گھر والے وراثت تو دینا دور کی بات ہے، جہیز کا سامان نہیں دے سکتے۔ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، آج اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگوں کے لیے خرچ کرے نا تو وہ اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتے،
وہ شیطانی کام کرتے ہیں، اور جو شیطان کا دوست ہو جاتا ہے فرمایا پھر وہ برا ہی کام کرتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے جی؟ برا کام کرتا ہے۔ تو یہ جہیز بنانا یہ تو ویسے حرام ہے، جہیز کی ڈیمانڈ کرنا یہ حرام ہے، لیکن جو اپنی طرف سے تحفے کے طور پر دے دے، جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس وسعت ہو، وہ اپنی بیٹی کو دے دے تو پھر اس کی نمائش کرنا حرام ہے۔ پھر اس کی کیا؟ بولو تو صحیح یار، اس کی نمائش کرنا کیا ہے؟ حرام ہے اور گناہ ہے۔ یہ ہم کس طرف چل پڑے؟ خدا را چھوڑ دو اس باتوں کو، ان باتوں کو سب کو چھوڑ دو، سب ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ یہ جہیز نہ قرآن میں ہے، نہ مصطفیٰ کے فرمان میں ہے، اور نہ شریعت مصطفیٰ میں ہے۔ یہ ہمارا اسلام کا تصور نہیں ہے جہیز۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب